بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں۔ کچھ بہت آج آپ سے خاص بات کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا میڈیا میں گزشتہ 2 روز سے جو ایک ہنگامہ بپا ہے، اور مینار پاکستان پہ ایک خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، اس کی تفصیلات تو ابھی تک ہمیں نہیں ساری معلوم ہو سکی۔ اتنا پتہ ہے کہ ایک گروہ جو تھا اس نے اس عورت کے جو تھے کپڑے وہ تھے ان پہ ہاتھ ڈالا اور اس کی توہین کی۔ یقیناً یہ قابل افسوس واقعہ ہے، یقیناً ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس واقعہ کی آڑ میں اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی روایات اور اسلامی تعلیمات پر جس طرح حملے کیے جا رہے ہیں، جن لوگوں کو اسلام کا دفاع کرنا چاہیے تھا وہ بھی لگتا ہے کہ اس وقت بالکل کمزور پڑے ہوئے ہیں، وہ اس طرح بات نہیں کر رہے۔ ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا کہ جی لباس کے معاملے میں وہ جی اسلام تو اجازت دیتا ہے لباس جس طرح کا مرضی ہو۔ اسلام جو ہے وہ حکم دیتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ایک بات یاد رکھیں، مائنڈ یور اون بزنس جو ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر برائی دیکھتے ہو تو اس کو پہلے ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانو۔ اور لیکن یہ ایک کمزوری ایمان کا جو کمزور ترین درجہ ہے یہ وہ ہے۔ لہٰذا ایک بات تو پکی ہے، اس بات کی کوئی تائید نہیں کرتا کہ اس بچی کے ساتھ یا کسی بچی کے ساتھ بھی جو بھی بہن بیٹی باہر نکلتی ہے ان کی طرف دھیان نہیں، نگاہیں نہیں اٹھانا چاہیے، شرم و حیا کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب جو تھے اس بیچارے پہ اتنا پریشر ڈالا کہ اس کو بھی اپنے الفاظ جو تھے ان کو بدلنا پڑا۔ بھائی اس نے کہا کہ لباس بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل اس میں چیز ہے، لباس بھی ایک اسلام نے ہمیں تہذیب دی ہے، ایک تمدن دیا ہے۔ یا آپ اعلان کر دیں کہ جی ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے ہمارا اس پہ یقین نہیں، اور ہم اس کو ڈیفائی کرتے ہیں۔ اوپنلی جرأت کرو تم، جس طرح تم نے یہ جرأت اسلام آباد میں کی تھی کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، تو یہ بات ایک بہانہ بنا کے اچھا جی اس عورت کے جی کپڑے پھاڑ دیے، بہت برا ہوا، ملزموں کو سزا ملے گی قانون کے مطابق۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایسے تصور یا ایسا پینٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ساری عورتیں غیر محفوظ ہو گئیں۔ امریکہ میں ہر 1 منٹ کے بعد ریپ ہوتا ہے، آپ تفصیلات نکلوا لیں۔ یورپ میں کتنے ریپ ہوتے ہیں ہر 1 منٹ کے بعد، وہاں سے پتہ کر لیں، اس کے نتائج دیکھ لیں آپ۔ اور اس طرح پاکستان کو رسوا کرنے کا یہ ایک خاص ذہن، ایک ٹرینڈ ہے، اور میڈیا پہ کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ وزیر اعظم اعلان کر دیں پاکستان میں شراب پہ کوئی پابندی نہیں، سڑکوں پہ شراب پئیں، زنا پہ کوئی پابندی نہیں، عام سر عام جہاں چاہیں آپ جا کے براتل ہاؤس کھولیں، یہ کریں، آپ دیکھیں اتنی تعریفیں ہوں گی۔ وہی جو دانشور بیٹھے ہوئے ہوں کہیں جناب سبحان اللہ، یہ تو کمال کر دیا جی، اصل آزادی یہ ہے۔ یہ آزادی نہیں، یہ جس نے آزادی لینی ہے یہ ساتھ ہے بھارت، مہربانی فرمائیں وہاں چلے جائیں، وہاں کی آپ تعریف کرتے ہیں۔ میں نے ایک دانشور جو اپنے آپ کو کہتی خاتون اس کو بیٹھے ہوئے سنا، اس نے کہا جی جو پاکستان میں غلط بات ہوتی ہے اس کا کمپیریزن انڈیا سے کرتے ہیں، ہندوستان کو ہی ہم متون کرتے ہیں ہر بات میں۔ نہیں، آپ کے رشتہ داریاں ہندوستان سے ہیں، آپ کی ہمدردیاں ہندوستان سے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں اس جنت نظیر ملک میں چلے جائیں، اس غلط ملک کو، اس گندے ملک کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ ملک جو ہے یہ غیرت مند ماؤں کی اولادوں کے لیے ہے، یہ غیرت مند باپوں کی اولادوں کے لیے ہے، یہ باعزت و عصمت بہنوں کے بھائیوں کے لیے ہے، یہ کلمہ گو ماؤں جن ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے بابوزو ہو کے، یہ ان کے لیے سرزمین ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کا جو ریاست کا مذہب اسلام ہے۔ یہ آپ کو بڑا چبھتا ہے، اسلام آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو ہم تو بہت مؤدبانہ آپ سے گزارش کرتے مہربانی فرمائیں کسی اور جگہ چلے جائیں۔ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے دین کے خلاف باتیں ہوں تو یہ کیسا میڈیا ہے جس پہ اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ذرا سی بات کسی کے بارے میں کوئی کہہ دے، میں آج کسی خاتون کے بارے میں اگر کوئی بات کہہ دوں تو ایک طوفان اٹھ جائے گا
کہیں گے جناب یہ انہوں نے کیا بات کر دی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہوتی رہیں، تو ان ظالموں کو، ان مجرموں کو ہم رات کی تنہائیوں میں جو ہے VIP کلچر دے کے یہاں سے بھگا دیں۔ خدا کے عذاب سے ڈریں۔ پوری دنیا پہ جو عذاب آیا ہوا ہے بارہا کہہ چکا ہوں، اس کی وجوہات بتا چکا ہوں۔ اللہ کے ساتھ وی آر ایٹ وار ود اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا۔ آپ نے دیکھ لیا دنیا کی سپر پاور جو تھی وہ کس طرح اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے، وہ جو ان کا نمائندہ تھا وہ کس طرح بھاگا، ایسے لگتا ہے جیسے وہ چور کسی محلے سے کوئی سائیکل چوری کر کے بھاگتا ہے، یا جیب کترا جو ہوتا ہے یا پرس چھیننے والا جو ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے، بالکل اس طرح وہ جو افغانستان کا صدر ہے وہ وہاں سے بھاگا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے پھر جو اپنی قوموں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، جو ملت اسلام۔ لوگ کہتے ہیں وہ جی سمجھ نہیں آئی، وہ اتنی فوج تیار کی تھی 3 لاکھ، تو وہ فوج نے کیا کیا؟ اس فوج کے اندر بھی نیک ماؤں کی اولاد لوگ تھے، ان کو یہ احساس تھا کہ یہ غیر ملکی قبضہ گروپ جو ہے یہاں پہ آیا ہوا ہے، یہاں پہ یہ کفر پھیلانے کے لیے آیا ہوا ہے، تو ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو افغانستان میں مجاہدین آئے ہیں، یہ طالبان جو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا، یہ اسلام کی ریاست ایک مثالی ریاست قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں اپنی صفوں میں گھسے ہوئے اپنی آستین کے جو سانپ ہیں ان سے آپ باخبر رہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں، کاٹی ہیں انہوں نے، اور ہم بھی غلامی کی زنجیریں کاٹیں گے۔ آپ کے ساتھی وہاں پہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ کوئی زنجیریں کاٹنے والی بات، وہ اپریشیٹ نہیں کر رہے، وہ آپ کے بیان سے خوش نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ محمد علی جوہر کا انداز اپنائیں وزیر اعظم، جسے کہا تھا کیا ڈر ہے جو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال، 5 سال پہلے تک لوگ کہتے تھے کیسے جی یہ پگڑیاں باندھنے والے جن کے پاس کچھ نہیں، بھوکے ننگے، یہ کیسے کامیاب ہوں گے، ان کے پاس لیٹسٹ ویپنری ہے۔ آج دیکھ لیا دنیا نے کیسے کامیاب ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ نہتے جو تھے آج دیکھا اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید کیسی آتی ہے، کیسے کیسے فرعونوں کے رب وہی ہے جس نے فرعون کی گردن توڑی تھی۔ وہ بھی سمجھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوت و طاقت میرے مقابلے میں نہیں۔ نمرود کو مچھر سے مروایا تھا، وہ کہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو میں آگ میں پھینک دوں گا، میرے لیے کیا مسئلہ ہے۔ وہ جو لے کے آیا تھا ابرہہ، وہ بھی سمجھتا تھا میرے پاس ہاتھی ہیں، لیکن ان کو وہ ابابیل چڑیا جتنے مروائی۔ ابابیل فضا میں ہیں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ صرف میں یہ کہوں گا وزیر اعظم اس بات کا دھیان کرنا، کچھ پسے پردہ بکے، کچھ سرے بازار بکے، بے وفاؤں کی نہیں بات وفادار بکے۔ آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کہ 100 بار خریدے گئے، 100 بار بکے۔ یہی لوگ میں نے دیکھا یہ ضیاء الحق صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے، یہی بھٹو مرحوم کی تعریفیں کر رہے تھے، یہی جو تھے وہ نواز شریف کی تعریفیں، یہی زرداری صاحب کی تعریفیں، یہی ٹولہ یہ جو کاسا لیس ہیں یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ان سے بچیں اور حریت فکر رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کی بات پہ آپ کان دھریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔